سارے اسی مننے بھی آخر نجات پاؤنی، یہ بھی نجات پاؤنی۔ اے شاہ صاحب دا جدوں میں پڑھیا میں کہ یار سونی گل لکھی ہے، میری گل انہوں نے دہرایا، بسم اللہ انہوں دہرانا چاہیے۔ کتاب دا نام ہے زبدۃ التحقیق، ہور گلاں جڑیاں علیحدہ بھی صحیح ہے یا غلط، وہ کوئی بحث نہیں، صرف یہ ہی سی بیان۔ تو لکھتے ہیں کہ دو سوال جڑے پرانے ہمیشہ تو آتے، یہاں ایک سوال ابھر کر سامنے آتا 139 سوال کہ 72 فرقے جو دوزخ میں جائیں گے کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یا کچھ عرصہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آ جائیں گے؟ اس کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو یہ جواب نصوص و احادیث قطعیہ کے خلاف ہے، دین دے بالکل خلاف جائے۔ اے نقطے کی گل ہے، اگر یہ زہر کٹ جو بچوں سپ کی طرح کہ کافر نہیں کہنا، ہر مسجد نماز پڑھنی ہے اور ہمیشہ کا دوزخی نہیں مننا، امن ہو جائے، ساری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے سینے لگ جان، تو جے پائی یہ ہوئی ہے بنے یہ باقی گروہ کافر ہے، صرف اسی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، پھر نہیں گل بنی۔ کیونکہ امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ وہ لوگ صرف اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد واپس جہنم میں آ جائیں گے، تو اس میں ناری فرقوں کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں تو اہل سنت والجماعت کے وہ گناہ گار بھی شامل ہوں گے جو گناہوں سے بغیر توبہ کیے بغیر مر گئے، اور کسی وجہ سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت نہ فرمائی، اور کسی سبب سے ان پر فضل الہی بھی نہ ہو سکے کہ جنہاں دے عقیدے صحیح ہے انہاں سے بھی کئی دوزخ جانے، پھر فرق کی رہا؟ لکھ دیں، یہ ایک قدیم سوال عقائد کی کتابوں میں چلا آ رہا جس کا جواب شرح عقائد کے دیگر شارحین نے بھی دیا، اور ملا جلال الدین دبانی نے بھی ملا جلال میں دیا۔ ان کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے، باقی فرقے جو ناری کہلاتے ہیں وہ اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، عقیدے نہیں ٹھیک، اور اپنے بطلان عقائد کی وجہ سے دوزخ سے بچ نہیں سکیں گے، مگر اہل سنت کا کوئی فرد بھی اپنے عقائد سیاح کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا نہیں جا سکے گا۔ اگر دوزخ میں کچھ مدت کے لیے جائے گا تو صرف اپنے ہمارے فاسدہ کی وجہ سے، عقیدہ سے عمل خراب، ہمارے سیاح کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے گا، اور زیادہ ممکن یہ بھی ہے کہ اس کے عقائد سیاح اور نظریات راسخہ کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب ایک مسئلہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ اہل حق تو اہل سنت والجماعت ہیں، مگر کیا دوسرے فرقے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی قرار دیا انہیں کافر سمجھنا چاہیے؟ جیسے کہ جبریہ و قدریہ ہیں، روافض و خوارج ہیں، معطلہ و مشبہ ہیں۔ علماء عقائد کا کہنا ہے کہ یہ جملہ فرقے مبتدعہ کہلائیں گے کہ انہوں نے نویں کڈے اپنے عقیدے، فاسق و فاجر کہلائیں گے، مستحق جہنم، مستوجب جہنم ہوں گے، مگر اس وقت تک کافر نہیں کہلائیں گے جب تک ان کی بدعت کفر کو نہیں پہنچتی، یعنی جب تک ضروریات دین کا انکار نہیں کریں گے یا نصوص قطعیہ کا انکار نہیں کریں گے۔ ان کا شمار مسلمانوں کے بدعتی جہنمی فرقوں میں ہوگا، مگر کافر نہیں کہہ رہے۔ اے کئی صفحے جڑے قابل مطالعہ۔ مقصد کی بے حدیث پاک پہلا تو نہیں بھلاؤ انہوں کہ کوئی شاید مننا دینا کہ فرقے بن گئے، جی اگلی مننی ہے کہ دوزخ جان گے، مننا پینا کہ مسلم ہیں جان گے مگر آخر نجات پاؤں گے۔ اے علم دیاں گلاں جڑیاں تواڈے سامنے پڑھیاں، اور امام قرطبی دا بھی پڑھیے کہ جڑا انہوں نے کافرانہ رلاوے بالکل دین دا دشمن ہے۔ انہوں دا کلمہ کدھر گیا؟ الجامع لحکم القرآن لابی عبداللہ محمد بن حمد الانصاری القرطبی المجلد الثانی الجزء الرابع تحت فرماؤں دے پھر وَلَا يَخْلُدُ فِي النَّارِ إِلَّا كَافِرٌ جَاحِدٌ لَيْسَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ۔ سمجھو 168 سوا کہ دوزخ دے اندر ہمیشہ رہن والا صرف وہ گروہ جڑے کھلم کھلا انکار کرتے نبی علیہ السلام دا، اور انہوں دے دل چ رائی برابر ایمان نہیں، ہمیشہ والے وہ باقی جڑے رائی بھی ہے نا حضور نو مندا کدی نہ کدی نکو۔ اور اے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ دا بیان، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے میری عمر گزر گئی ہے تو میرے نال بہن والے بھی جان دے، بہت اعلیٰ گل ہے۔ فتاوی ابن تیمیہ دی جلد تیسری صفحہ 229، ھذا مانی دائما ومن جالسنی یعلم ذلک منی۔ آندے عمر گزر گئی میری اور اج دی کڑی تک میرے کو بہن والے بھی جان دے ان من اعظم الناس نہینا ان ينسب بین لا تکفیر و تفسیق و معصیہ، کہ دنیا سب تو بڑا آدمی جڑا اس گل نو روکدا ہے کہ کوئی انسان نام لے کے کیا فلاں بندہ کافر ہے یا فاسق ہے یا مجرم یہ نہ کہے۔ میں ہمیشہ تلقین کرنا بے عام گر کر دے بیا کم جڑا کفریہ آ گناہ ہے، بندے تے اپلائی نہ کر، اس بندے کا تینوں کی پتا وہ حالات کی ہے،
وہ وچوں انہوں کی سمجھ آئی وہ مسئلے کا پتا بھی انہوں ایک فرد تے انہوں چسپاں کرن دا حق نہیں الا ان اذا علم انه قد قامت علیہ حجت رسالیت اللہ من خالف کان کافرا تارۃ وفاسقا اخرى وعاصیا اخرى انی اقرر ان اللہ قد غفر لهذه الامت خطا. اور یہ بھی بات اللہ میں لوگوں بار بار سمجھانا کہ ایک آدمی اگر مسئلہ سمجھن غلطی کر گیا تو اللہ نے اس امت دیا غلطیاں معاف کیتیاں. وذالک یوم الخطا فی المسائل الخبریہ القولیہ والمسائل العملیہ. تو لوگ کہتے نہیں نماز روزے دے مسئلے معافی عقیدیاں نہیں آتے، بالکل ایک کولوں تقسیم کری ہے، پاویں عقیدہ ہوئے پاویں عمل ہے. اگر اس آدمی نے سمجھن غلطی کر دی ہے اللہ دی رحمت دے شامل حال ہے، انہوں تسی دوزخ نہیں بھیج سکتے. یہ سمجھو 229 صفحے سے پڑھیا. خارجیاں دے بارے فرماؤں دے والخوارج المارکون الذین امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتال 282 کہ خارجی دین چوں نکلن والے جنہاں دے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام حکم دیتا کہ انہاں نہ جنگ کریو. قاتلہم امیر المومنین علی بن ابی طالب، حضرت علی انہاں نہ جنگ کیتی. احد الخلفاء الراشدین جڑا چواں راشد خلیفہ نے. واتفق علی قتال ائمۃ الدین من الصحابہ والتابعین ومن بعدهم. تے خارجیاں نہ جنگ کرن تے سارے صحابہ اور تابعین اور لوگ متفق کہ انہاں نہ جنگ پہلیاں جنگاں کوئی نال سی حضرت عائشہ دے کوئی نہیں علی دے اے سب نال کہ خارجیاں نہ جنگ ٹھیک ہے. ولم یکفرہم علی بن ابی طالب سعد بن ابی وقاص وغیرہم من الصحابہ. جنگ کی تھی قتل بھی کیتے مگر نہ علی نے نہ سعد بن ابی وقاص نے نہ دوسرے جڑے سب کسی نے انہوں نے کافر نہ آکھیا. بل جالوہم مسلمین ما قتالہم، جنگ دے باوجود کیا بھی بگڑے مسلمان کافر نہیں. ولم یقاتلہم علی حتی سفک الدم الحرام. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی انہوں نال انہاں چر جنگ نہیں کیتی جنہ چر تک انہوں نے مسلمانوں دا خون نہیں بہنا شروع کر قتل و غارت شروع کی تھی. پھر واغاروا علی اموال المسلمین، اور مسلمانوں دے مال لٹنے شروع کیتے. فقاتلہم لدفع ظلمہم وبغیہم لا لانہم کفار. تو آپ نے انہوں نے جڑی جنگ لڑی وہ بغاوت پاروں لڑی کہ فساد پاؤں دے انہوں ختم کر لی، کافر قرار دے کے نہیں لڑی. ولہذا لم یسبہ امام، کافر ہوندے پھر ان دی عورتاں لونڈیاں بنائیاں جاندیاں نہیں. ولم یغنم والم، تے نہ انہوں دا مال مال غنیمت علی نے سمجھا انہوں دے وارثاں نوں دیتا. اس تو وہ لوگ جنہاں نے نام لے کے آیا سی خارجی انہوں نے بھی صحابہ نے کافراں والا سلوک نہیں کیتا. بہت قیمتی بحث ہے. وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ثَبَتَ ضَلَالُهُمْ بِالنَّصْ وَالْإِجْمَاعِ، ایسے لوگ جنہاں دی صاف حضور دی حدیث سی صحابہ بھی کسی کے گمراہ لم یکفروا ما امر اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتالہم، حضور انہاں جنگ دا حکم دیندے مگر امت نے انہوں کافر نہ آکھیا. فکیف بالطوائف المختلفین الذین استوى علیہم الحق فی مسائل. باقی گروہاں تسی کافراں دے جڑے بیچارے مسئلے دے سمجھ غلطی کھا گئے. غلط فی امن و عالم منہم، انہاں بیچاریاں نوں کی روندے جے بڑے بڑے عالم غلطی کھا گئے. وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَأَوِّلًا فِي الْقِتَالِ وَالتَّكْفِيرِ لَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ كَمَا قَالَ عمر بن الخطاب لحاطب بن غلطہ. جدوں قادیانہ دے خلاف ایجیٹیشن ہویا تو اتنے عدالت بنی تحقیقاتی عدالت جسٹس منیر سے اور کیانی. اتنے نہ قادیانی نے ایک مسئلہ ڈالتا ویسے جی یہاں لوگوں کافران نے مسلمانوں اعتراض کیا نا بھی یہاں سانوں کافر آکھیا سارے جنازے جڑے انہوں نے آکھیا نہیں پڑھنے بچے تک دا بھی نہیں غیر آمدین دا پڑھنا یہاں دی لیلا نہیں لڑکی دینی کافر جنا سانوں آکھیا. انہوں نے آکھیا بھائی حضور نے حدیث فرمایا سی بھائی جڑا کسی مسلمان نو کافر آکھے اگر وہ کافر نہ ہوئے تو کہنے والا کافر ہو جانا. انہاں سانوں کافر آکھیا اس حدیث کے تحت اسی کافر یہ کافر ہو چکے اے پلی لئی. تو ابن تیمیہ فرماؤں دے یہ جواب دیں دے اگر مسلمان کسی نہ جنگ لڑتا یا انہوں کافر بھی آتا جی میں بہت زیادہ اعتراض دے شیعہ لوگ صحابہ نوں کافر آتے وہ خارجی نہیں سی آتے عثمان رضی تو لگے سی سارے کافر سمجھے گا. عقل کریا کرو تعویل بڑی پناہ ایک آدمی جان بوجھ کے کرتا ایک آدمی کسی مغالطے کا شکار ہے وہ مغالطہ دا صحیح ہے یا غلط ہے شبے پی گیا تو یہ لوگ چونکہ شبہ انہوں شروع تو ہو گیا. مولانا نجم الغنی مزید الغواشی لکھ دے شیعہ لوگ جڑے شروع تو مفتیس شبے پی گیا بیلی اور بنی ہاشم نے حضرت ابوبکر کی 6 مہینے بیعت نہیں کی ناراضگی کا اظہار کیا با یار مجبوری نہ کر لی خلافت نہیں سی ایک پلیکھا لگ گیا صحیح ہے یہ غلط یہ حل کر دے پھر کافر تے کوئی صاف کبے میں نہیں نبی ماننا. تو ابن تیمیہ فرماؤں دے اگر مسلمان کسی نہ جنگ بھی کرے مگر کسی تعویل پارو یا کافر بھی کبے مگر کوئی مغالطہ لم یکفر بذال وہ بھی کافر نہیں ہوتا. حوالہ دیں دے کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ بدری صحابی نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا مکے دے چڑھائی کرا فتح مکہ لی مگر اس تو بھی یہ پتہ کافرانوں نہ لگ جائے مقابلے کی تیاری نہ کرنا اللہ کا شاعر ہے خون خرابہ نہ ہو.
انہاں خفیہ خط لکھتا ایڈے وڈے صحابی ہوندیاں نا کیا رسول اللہ دا ارادہ وہ خط وہی دے ذریعے حضور نو پتہ لگ گیا آپ نے علی مقداد اور زبیر نو دوڑایا ایک عورت پھڑی گئی وہ کو خط برآمد ہو گیا جسے پڑھیا گیا تو حضرت عمر رضی نے آخیا یا رسول اللہ دانی اضرب انہوں کہا حاضر منافق بدری صحابی نو آخیا کہ اس منافق کی گردن اڑانے کی مجھے اجازت دے لاؤ فتویٰ عمر سے کہ انہیں ایک بدری صحابی نے منافق آخیا ایدوں بڑی کوئی گالی سی مگر اللہ دے رسول نے آخیا جان دے عمر تینوں کی پتہ ہے بدر چ گیا سی اللہ تعالیٰ نے شاید بدر والوں کی غلطیاں معاف کرتی انہیں اس جان دے انہوں نے بھی آخیا اللہ رسول بہتر جان ادنا ہی آندے پھر حدیث پاک آئی کہ حضرت عمر مومن عائشہ صدیقہ تے جسے بہتان لگا رسولہ نے بڑا دکھ ہویا آپ نے مسجد ممبر سے آخیا کون یار میری عزت کی حفاظت کرتا کہ ایک شخص نے طوفان بدتمیزی عبداللہ بن ابی نے برپا کرتا اور سارے مدینے سے پاؤں لاتی ہیں میرے پلے کچھ نہیں رہتا اس وقت حضرت اسید بن حزیر نے آخیا کہ اللہ دے رسول اگر وہ آدمی ساڈے چواں تو تد حکم دیو جی ساڈے بھراواں چواں بنی خضرت چو تد دو قبیلے ہیگا سی بنو خضرت چوں سعد بن عبادہ ایڈا وڈا صحابی سی مکے ہوندیاں بیعت دی قبول کر کے انہوں مدینے 12 بندے نقیب بنائے کہ اپنے اپنے قبیلے دین پھیلاؤ انہوں سردار بنایا اور 80 اصحاب صفا نو روز روٹی دینا مگر تیش آ گیا برادری کی اہمیت جوش کر گئی انہیں آخیا تو بد بد کے گلاں تد کر رہا تو سمجھدا ساڈے چوں نہیں اس تو کون ہے یہ گل کر رہا اس وقت اس صحابی نے پھر آخیا انہاں کا منافق تو جادل منافق تو آپ بھی منافق ہیں اور تم منافقوں کی طرفوں چگڑنا تے دونوں فریق لڑ پے حضور نے صلح کرے فہؤلاء البدریون فی من قال آخر من انک منافق اے دے حوالے دے کے ابن تیمیہ لا بدری ایک دوسرے کو منافق کہن دے ولم یکفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ھذا ولا ھذا مگر نہ حضور نے انہوں کافر کیا دینا بل شہد علی الجمیع بالجنہ بلکہ سب لی جنت دے وعدے کیتے دل کھلے کرو اللہ تعالیٰ دا حوصلہ بھی ایڈا کٹ نہیں جانا رسول دا اے جھگڑیاں لڑائیاں پر کیوں ایک دوسرے سر کرتے کچھ نہیں یہ مسلمانوں دے گروہ